سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اپنی محفلوں میں، مجالس میں، وعظ و نصیحت میں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ میرے پاس الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 238 ہے۔ حدیث 937 میں فرماتے ہیں، حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اس حدیث کے بارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں، قال ابن تیمیہ موضوع، کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ وقال سمعانی انہ لا یعرف مرفوعا، یہ حدیث مرفوع نہیں پہچانی جاتی، یعنی یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا، وقال النووی انہ لیس بثابت، کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا، اس حدیث کے معنی اور اس حدیث کی سند پر انہوں نے بحث فرمائی۔ اس رسالہ کا نام ہے القول الاشبہ فی حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اس میں فرماتے ان ھذا الحدیث لیس بصحیح، کہ یہ حدیث جو نقل کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وقد سئل عنہ النووی فی فتاویہ، کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے فتاویٰ کے بارے میں کسی نے فتویٰ کے بارے میں پوچھا، اس فتویٰ میں اس چیز کے بارے میں پوچھا جو ان کے فتاوی میں منقول ہے، تو انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاء کے جواب میں فرمایا فقال انہ لیس بثابت، کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور اسی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ الموضوعات الکبریٰ کی سے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی گزر چکا ہے۔ اسی طرح کشف الخفا میں بھی ہے کہ قال ابن تیمیہ موضوع، یہ حدیث موضوع ہے۔ اور فرماتے ہیں کشف الخفا والے لکھتے ہیں قال نووی قبلہ لیس بثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، یہ حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر بیان بھی کیا جائے تو یہ ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں من گھڑت روایات بیان کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔